بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع حاصل کیا لیکن اس نے حاصل نہ کیا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا۔ بات چیت کرنے کی سنتیں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے، لہذا ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ آپ سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، معیوب ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی، سیٹی بجانا محض کھیل کود، تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ بات چیت کرتے وقت دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے کہکا نہ لگائیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ کہکا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم گو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو، کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کی ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے۔ الفاظ بھی سادہ، صاف ہوں، مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی مگر مدعا خاک بھی سمجھ نہ آئے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا،
اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی، تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر ایذا کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ایذا جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہلے مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔